الہی تیری خاطر حاطب ابن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے جس پر پوری سورت نازل ہوئی. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودہ. ہوا یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ پہ حملہ کرنے کا ارادہ کیا. صحابی رسول نے خط لکھا اور مشرکین مکہ کو بھیج دیا اور راز فاش کر دیا کہ نبی کا ارادہ ہے حملہ کرنے کا. کیا کر دیا؟ راز. کتنا بڑا جرم ہے یہ. صحابہ کو پتہ چلا, پکڑا. حضرت عمر آئے, تلوار نکالی. یا رسول اللہ, ان کی میں گردن, وہ بھی غیرت کی وجہ سے, دینی حمیت کی وجہ سے, ان کی میں کیا کروں گا؟ انہوں نے تو نبی کا راز فاش کر دیا. یہ تو فوجی اصولوں کے خلاف ہے کہ ہم ایک راز چھپا رہے ہیں. اور ان کا مقصد کیا تھا؟ راز فاش کرنا مقصد نہیں تھا. انہوں نے یہ سوچ کے رکھا ہوا تھا کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے فتح تو دینی ہے, کیونکہ اللہ نے فتح اور نصرت کا وعدہ کیا, تو میں راز فاش کروں یا نہیں کروں فتح تو ہو جائے گی. لیکن میرے خط جانے سے یہ ہوگا کہ میرے جو رشتہ دار ہیں, کمزور ہیں, ضعیف ہیں, مشرکین ان کو کچھ کہیں گے نہیں کہ بھائی اس بندے نے ہمیں پہلے اطلاع دی ہے, تو میرا تھوڑا سا کیا کر دیں گے, خیال. تو مقصد مسلمانوں کو نقصان پہنچانا نہیں تھا, مقصد اپنے رشتہ داروں کو ظلم سے بچانا تھا. یہ جائز مقصد ہے بالکل, لیکن اس کے لیے طریقہ کار صحیح استعمال نہیں کیا. تو جب صحابہ کرام غضب میں آئے اور ارادہ کیا ان کی گردن اڑائیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا. فرمایا تمہیں معلوم نہیں کہ یہ بدر میں شریک ہوئے ہیں؟ اگر یہ مسلمانوں کے بدخواہ ہوتے, مسلمانوں کو نقصان پہنچانا ان کا ارادہ ہوتا, تو وہ جنگ جس میں انتہائی کمزور لوگ انتہائی طاقتور سے لڑے, اس میں یہ لڑتے, اس میں تو بھاگ جاتے. تو ان کی نیکیاں دیکھو. بدر میں شرکت اس کی علامت ہے کہ یہ منافق نہیں ہے اور یہ ہمارے خیر خواہ ہیں. تو یہ جو کہہ رہے ہیں نا, صحیح کہہ رہے ہیں, ان کی یہی بری نیت نہیں تھی. اور پھر مزید ترغیب دینے کے لیے تاکہ صحابہ کا غضب ٹھنڈا ہو, آپ نے فرمایا کیا تم نے پڑھا نہیں ہے کہ اللہ نے بدریوں کے بارے میں کہا کہ اللہ نے ان کے پچھلے گناہ بھی معاف کر دیے اور اگلے بھی معاف کر دیے, اگلے بھی معاف ہے ان کے, کوئی بات نہیں. تو کتنا بڑا ظرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا, کتنی بڑی غلطی ہوئی ہے, مگر دوسرے قرائن کو دیکھ کر ان کی بات پر یقین کر لیا گیا. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ کسی سے غلطی ہوئی اس کا ماضی بھی دیکھا جاتا ہے کہ بندہ کیسا ہے. ہم بڑی بڑی نیکیاں, بڑی بڑی خدمتوں کو چھوٹی سی غلطیوں کی بیس پہ بالکل اس کی ساری نیکیوں پہ پانی پھیر دیتے ہیں کہ تو آدمی ٹھیک نہیں ہے. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہمیں ملتا ہے. تو کیا فرمایا, بدگمان مت ہو. اور ایک اور آخر میں کیا فرمایا, ولا تجسسوا. یہ بھی بہت اہم حکم ہے جس پہ آج لوگ عمل نہیں کرتے. تجسس مت کرو, کسی کی ٹوہ میں مت لگو کہ کون کیا کر رہا ہے, کس کے گھر میں کیا ہو رہا ہے, کس کے بیوی اور میاں کے تعلقات کیسے ہیں, کس کی بیوی گھر میں ہے اور کس کی کے کو بھاگ گئی, کس کی بچی کی کس سے کتنے تعلقات ہیں, فلاں کی حرکتیں کیا ہیں, تنہائی میں کمرہ بند کر کے کیا کرتا ہے, صحیح ہے نا, چور تو نہیں ہے, بلا وجہ کی جیسے آج کل ہو رہا ہے, موبائل میں کیا کیا چھپا کے رکھا ہوا ہے اس نے. موبائل لیتے ہیں استعمال کرنے کے لیے, ایک میسج کرنا ہے اور اس کے ان باکس میں سارے میسج پڑھ لیتے ہیں.